ایک یار فقیر نہ ذکر کریں دے ارشاد نوری ذکر کریں دے اللہ دی حمد و ثنا لا تعداد کروڑہ مرتبہ درود نازل ہوئے سرور انبیاء فخر انبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پاک میں درود السلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد بلا تمہید و تاخیر اپنے گل میں شروع کرتے ہیں خالق رب لم یزل مالک قدوس میرے سونے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں ارشاد فرمایا نعت رب نے اپنے پیارے نبی دی پڑھی ہے تلاوت میں کی تھی رب لم یزل نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دنیا والا نو کہہ دو قل کہہ دو میرے پیارے محبوب فرما دو تسی پیارے محبوب کہ میں ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہوں میں ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہوں حضرات گرامی وقت بڑا مختصر رہے میں ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہوں چرند پرند حیوانات نباتات برگو سمر خشکو تر سمندر دے اندر رہن والے دریاواں دے اندر رہن والے پہاڑاں دے اندر رہن والے زمین دا ذرہ ذرہ ایک پاسے کملی والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا واسطے رسول بن کے آئے ہیں سارا واسطے ذرا توجہ فرمائیں سو وقت مختصر دی حاضری اس سارے مختصر دی حاضری کے اندر میں اس آیات میں اتنا جدامہ میں ایک حدیث پڑھتا بخاری شریف جو ہے بخاری شریف کی حدیث پڑھتا میرے کریم لجپال اسی آیات تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث بڑی پیاری کتاب ہے بخاری شریف حدیث دیا ساری کتاباں سونیاں سادہ سارا دے تے عقیدہ ہے لیکن میں کل بھی خطاب دے اندر آکھے کہ میں اس علاقے دے اندر بخاری دی زیادہ مدلالہ گل اس وجہ نال کردا کہ لوگ اعتراض کردے ہیں کئی اے اگلے پچھلے ٹورے بسترے بن ودے وہ صرف بخاری نو من دینا دے باقی حدیث دی کتاب ہی کوئی نہیں میں کہ چلو بخاری چ نہیں پڑھ لے بخاری شریف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ جی آقا فرماتے اللہ رب العزت نے وَأُوتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتِهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي اللہ رب العزت نے نبی نے فرمایا رب لم یزل نے مینوں 5 شیاں ایو جے عطا کیتا میں تو پہلے کسی نو نہیں عطا فرمایا 5 شیاں ایو جے عطا فرمایا میں تو پہلے رب نے کسی نو نہیں دتیاں رب نے کسی نو یار تسی بول دے رہو وقت پہلے مختصر سورج ڈھلدا پیا ہے ہو سکے ساری زندگی دے سورج ڈھل جا کے عشق مصطفیٰ دے اندر ڈھل جائے مرحبا مرحبا ماشاءاللہ فرمایا رب لم یزل نے مینوں 5 چیزاں او دتیاں جڑی کسی نبی نو کسی ولی نو کسی غوث نو کسی کلندر نو ابدال نو تابعی نو صحابی نو نہیں عطا فرمائیاں آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جانو کیے جو شان کونی جڑی محمد مصطفیٰ نو رب نے 5 شیاں عطا کی کسی نو عطا نہیں فرمایا صحابہ کرام عرض کی تھی کملے والے نبی یا سونے تاجاں والا نبی یا شانے والا نبی یا عزتاں والے نبی یا او کیڑیاں 5 شیاں جڑی تینوں رب عطا فرمایا باقی نبی نو نہیں فرمایا ہن سن حدیث پھر اگلے نہ سبحان اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت پہلی شے جڑی رب لم یزل نے مینوں عطا فرمائی نصرت بالرعب مسیرت شہر رب لم یزل دے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے میں اوپن درجہ دیتا ہے جڑا کسی نبی نو نہیں ملیا آقا کیڑا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت میرے مقام دیتا ہے میں ات بیٹا وا میرا دشمن 1 مہینے دے سفر تے بیٹھا ہے میں محمد ات بیٹا وا او دے دل دے اندر میرا روب پا دینا ہے
میں اتنے بیٹھا میرا دشمن ایک مہینہ دے سفر کے دور یعنی اگے پیدل سواری ہوتی گھوڑا تے سواری ہوتی سرکار نے فرمایا میرا دشمن اتنا دور بیٹھے کہ پہنچنے تک ایک مہینہ لگ رہا ہے اتنے میرے دشمن دے اندر دل کے اندر میں محمد رب روب پا دیں دے پہلی شان اور یاد رکھو اج بھی رب لم یزل نے کملی والے نبی دے صدقے نال علماء حق اہل سنت دے سینے دے اندر اور چہرے دے اندر اے روب پایا ہے جتھے کریم آقا دا غلام ہوے کافر ادھر سامنا نہیں کر سکتا یاد رکھو جڑا پیر میری علی شاہ نے مرزا قادیانی نو پکاریا سی ظالما تو تے میں خدا میں نبی ہاں آ میں میری علی ہاں اللہ دی قسم ہے اے میری علی او مقام والا ہے او شان والا ہے او عزت والا ہے اے او جوان ہے جن دی عشاء دی سنتا قضا ہو گئیاں غیر وقت 4 سنتا قضا ہویاں رات دا ویلا ہویا رو پیا ہے مقابلے ول کرے جدا اکھ بند ہوئی ہے کملی والا نبی آیا فرمایا میرے علی کیوں رودا ہے فرمایا کملی والے سنتا گلا کی تھی بیٹا فرمایا میری سنتا دے وچ روندا پیا فرمایا کملی والے میں میرے علی علی میں نہیں بنیا میں تیرے نال پیار جندا اے مقام اور ایک سنتا قضا ہو اور خود سنتا والا نبی آ جاوے او پھر مہری علی شاہ اور ان فقیر رب نے منبر رسول پہ بیٹھ کے آگا پہ اللہ نے شان بخشیے او میرے علی جڑا مسلک پہ بیٹھ کے جتھے تقریراں کر جا رہے ہیں رب ان فقیر گناہگار نو اس مسلک پہ بیٹھ دی رب توفیق بخشیے اللہ پیر میرے علی شاہ میں جلال دی گل کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا میں ات بیٹا ہاں دشمن میرا 1 مہینے دے دور بیٹا ہے فاصلے تے بیٹا ہے اللہ دے دل کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا روپ پا دینا ہے این خاطر جڑے میرے کریم آقا دے غلام پیر میرے علی شاہ فرمایا سی مرزا قادیانی افغانیا آ میرے نال مقابلہ کر لے جدا میرے علی دا نام سنیے اوتھے ہی پیشاب نکلے آنکھ لگ نانا میں نبی ہاں تیرے نال مقابلہ نہ کردا لیکن انہیں گل لکھی ہے جس سے من آکھیا میرے علی میں مقابلہ کرے سا زبان نال نہیں کیویں کرے سی اد ایویں کر سو قلم دے نال لکھے سو خط تو بھی لکھے خط میں بھی لکھے سا خط تو بھی لکھے خط میں بھی لکھے سا جن دی خوش خطی سونی ہوئی جن دی خوش خطی مرزا قادیانی شرط رکھی ہے ہم زبان نال مقابلہ نہیں کرنا لکھسا خط جندا خط سونا ہویا او جتوے سی پیر میری علی شاہ فرمایا مینوں قبول قبول مرزا قادیانی فرمایا قادیانی آدھا ٹھیک ہے میں آ جا سا جدا سٹیج آ گیا غلام پیر میری نشاد کن دے جا دے فرمایا حضور ایدی ودی تڑی کیوں ماری نے کیوں آ دیا آپ نے فرمایا قلم دی گالا دے کہ میں خط لکھ سا اس جا ظالم نو کہہ دے میں حق نہ نہیں لکھنا آ میرے نال مقابلہ کردا ہے مقابلہ ایویں کر قلم نو تو بھی چھوڑے میں قلم نو میں بھی چھوڑ سا کلمہ دا لکھن دا کمال فرمایا قلم خود لکھے سی تو بھی چھوڑے میں تو آدھا میں نبی ہاں قادیانی میں آدھا میں نبی دے درد منگتا ماں میں بھی قلم چھوڑ دے سا تو بھی قلم چھوڑ دے قلم خود لکھے سی جن دی قلم خود لکھے مقابلہ ہو جا سا مرید آکیا حضور ایڈی بڑی تڑی مار بیٹھے ہو ایک ہی کر بیٹھے ہو ایڈی بڑی تڑی مار بیٹھے ہو قلم کی میں لکھے سی کانے دی قلم ہے پتھر دی قلم ہے یا کوئی سٹیل دی قلم ہے آپ کیوں لکھے سی کیویں لکھے سی ہو سکتا ہے فرمایا تینوں پتہ کہیں نہیں پیر میرے نشاہ تے بڑا پیارا جملہ فرمایا انج کر کے نا اس نو غلام نو چڑھ مارے اور فرمایا جھلیا کٹا ہمیشہ کلے تے زور لینا ہے کٹا کلے تے زور دینا ہے فرمایا حضور کیویں سمجھ نہیں آئی فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے پیچھے کانڈ پھاری ہے فرمایا کیویں فرمایا میرے پیچھے کانڈ ہاتھ پیر سیالاں دا ہے پیر سیالاں دا فرمایا میرے پیچھے ہاتھ پھاری میں آپ زور نہ دیتا کٹا کلے تے زور دینا ہے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا قلعہ مضبوط ہے پیر میری شاہ آپ بندے دا مرید نہیں پیر سیال دا مرید ہے مینوں پتہ ہے جے میں حکم قلم نو دتا لکھ دے سی پیر سیال دے صدقے قادیانی نس پیا مقصد میرے نبی نے فرمایا میں ایت بیٹھا ماں میرا روب دشمن دے دل چ رکھ پورا 1 مہینے دے فاصلے تے پا دینا ہے عرض کی آقا
جی فرمائندا دوجا مقام کیڑا ہے؟ کریمہ کا لجپال نبی نے فرمایا دوجا مقام جڑا رب لم یزل نے مینوں شے دتی ہے کینوں نہیں دتی کیڑی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ دے نبی نے فرمایا پوری کائنات رب لم یزل نے میرے قدماں نال پاک فرما چھڈیے۔ فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، اللہ دے نبی نے فرمایا میری واسطے رب لم یزل نے پوری کائنات نو پاک فرما چھڈیا ہے۔ میرا غلام جتھے چاہے جتھے بھی چاہے میرا غلام اتھے نماز پڑھ لوے، کعبے وال رخ کر لوے، اللہ دی نماز قبول فرما لے۔ اے مقام تو پہلے کسی نے نہیں ملیا، 1,24,000 پیغمبر کموں پیش گزر گئے، لیکن رب لم یزل نے اے مقام نہیں دیتا۔ مخصوص جگہ ہوندی ہے عبادت دی، مخصوص جگہ موسیٰ علیہ السلام دی عبادت دی اپنی جگہ، اگر اگے پیچھے ٹائم عبادت دا آ جاویا عبادت قضا ہوویندی ہے، لیکن رب لم یزل نے فرمایا میرے ماہیا جب تیرے قدم زمین تے لگے تیرے قدماں دے صدقے پورے روح زمین پاک فرما۔ اے اندر ایک مقام ہے وجعلت لی فرمیندے میرے واسطے میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ ساریاں شانیاں تیرے واسطے، سارے شانہ میرا دل کردا میں تے جملہ پڑھ لیواں۔ عاشق اشاق دا سردار عاشقاں دی جاڑے بڑا پتی دی گل لگیا ہے، فرمیندا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ پڑھو پتہ لگے حضور دے ثنا خان خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے، منگتے نہ موڑے خزانے، ازا ہو گئے نماز ہو گئے درود ہو گئے سلام ہو گئے، گونجن گے ہر پاسوں ترانے گونجن گے جو ہر پاسے ترانے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ ایتھے میں جملہ کی جمع حقیقت گل ہے، سیدھی گل ہے، سو ایمان نال جس نبی نے زمین تے قدم رکھے تے روح زمین پاک ہو گئی، ایویں گل ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب نے اے مقام دیتا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد یعنی سجدگاہ بنا چھڈیا، طہورا پاک بنا چھڈیا۔ جس نبی زمین تے ایک قدم رکھیا وہ پوری کائنات پاک ہو گئی ہے۔ خدا دی قسم حقیقت نال دسو، سچ انصاف کر کے دسو، جڑا زمین تے قدم رکھیندا ہے او پوری دی پوری زمین پاک ہو گئی ہے، تے جڑا خود بنفس نفیس پورا نبی ماں دے پیٹ چ رہے اس ماں دا کتنا مقام ہو سی۔ کئی ظالم آدم نبی کی ماں کفر کی حالت میں نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے پردہ فرما گئی، کفر کی حالت میں چلے گئی، میادہ ظالمہ اور ایک پیار نکل سی جاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی مجبوری ہوندی ہے نا اپنے کوئی توجہ پیار دی گل دسی جاواں۔ میں پوچھیا دنیا دے ایک فطرتی تقاضا ہے نا کہ جے دے گھر بچہ پیدا ہوئے لونا دا پیدا ہوئے، حقیقت گل توجہ اس گل دے تحت میں کو مضبوط ہٹا نہیں لگیا۔ اچھا سارے چلن لگ گئے کلا
جن دے گھر بچہ پیدا ہوئے جی تے او بچہ 6 مہینہ تو یا 7 مہینہ تو 5 مہینہ تو بعد ٹرن لگ پوندے ٹر دے نا جدے بچہ چلن لگ پوے نا تے او ماں نو او دی بھبیاں نو دی مامیاں نو چاہ آویندی پیار آویندا او ساڈے علاقے دی رسم ہور وی او ڈوڈا بناندے نو کہ آٹے دا گھریٹا جے نہیں آدے کی آدے ہیں او گھریٹا بنا دے دے پیران دے تلوں نٹار دے نو کی کر دے کوئی لڈو بن رہا کی کر دے میرا پتر چلن لگ پہ میرا پتر ای جگہ ہے جفان ہاں جنا ارے بچہ میرا چلن لگ پیا کی لڈو کوئی پھوپیاں لڈو تقسیم کرے چاچے لڈو تقسیم کرے مامے نانکے دادکے میرے سارے لڈو تو کی ہو گئے او میرا بیٹا میرا پوتا میرا دوتا چلن لگ پیا میں خوشی کر رہی ہوں میں پوچھے میرے مولا میرے گھر بچہ پیدا ہوئے چلن لگ پوئے مینوں پیار آنے دے میں لڈو تقسیم کردا جدا تیرا نبی آیا تینوں بھی پیار آیا یا کوئی یار پیار دی گل لاگ سبحان اللہ میں آدھا میرے مولا جدا میرا لار جمے میرا بچہ جمے میں لڈو تقسیم کرے نا جدا تیرا محبوب آیا تینوں چا چڑے آیا کہنا اللہ فرمے دے دنیا والو جدا تھوڑا لال جمے چلن لگ پوے تھانو حسب توفیق لڈو ونڈنے پے دین لیکن میں توفیق تو ود کرے نا جیو جا یار دی آمد خوشی میں رب نو ہوئی کہنا دے اندر کہنو نہیں ہوئی میرے مولا تحقیق دے اللہ فرمیدا جڑا تیرا بچہ زمین تے قدم رکھیندا ہے چلن دا ولدا ہے تو لڈو تقسیم کرے دے جڑا میری جان زمین تے قدم رکھے ہے میں اون دے صدقے دے اندر ساری زمین پاک فرما چھڈے ہے ساری زمین پاک فرما چھڈیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر غلام مار کی میرے کریم لجپال نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کریں دی آقا تیرے قدم زمین تے لگے رب نے ساری زمین پاک فرما چھڈیا میرے محبوب نے فرمایا جی میرے رب نے قدم وچ اتنی برکت رکھی ہے او زمین جڑی پلیت ہی نہ پاک ہی کفر دے نال لڑے گئی جدا میں محمد دے قدم ہے رب نے میرے قدماں دے صدقے زمین پاک فرما چھڑے تے میں نقطے دی گل کیوں نہ آکھا جس قدم دے نال پوری زمین پاک ہوئے جس نبی دا اے مقام ہے قدم زمین تے ٹکاوے زمین پاک ہوئے جڑا خود نبی اپنے ماں دے پیٹ وچ آوے او ماں کیوں نہیں پاک ہو سکدی اس وقت میں نے آکھن دے ہو درود تجھ پہ آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو پڑھ لو ہو درود تجھ پہ آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسوں کو ماہ تمام اور یاد رکھو میرے کریم لجپال دی عظمت مقام دن فضیلت اے ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک نقطہ اور بھی دتی جا ذرا توجہ فرمائے جنہاں گھراں دے اندر پریشانیاں جنہاں گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے جنہاں گھراں دے اندر روزی دا مسئلہ بنا ہوئے ہے جنہاں گھراں دے اندر اولاد نافرمان ہے جنہاں گھراں دے اندر کوئی اپنی بچی دی خاطر پریشان ہے جنہاں گھراں دے اندر روزی دی خاطر پریشان ہے یا مال و دولت دی خاطر پریشان ہے مزدوری نہیں لبدی اے میرا جملہ بڑا ضروری یاد رکھا ہے ساری تقریر بھول جائے اے بھولنا نہیں اللہ کی قسم ہے بڑا پیار والا جملہ ہے ذرا یاد رکھے بڑا پیارا وظیفہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دا فطر دے تقاضا ہے ذرا میں جملہ نور ایک موتی دین لگا دنیا دا تقاضا ہے جڑا بندہ کہندا آکھا نہیں منیندا بندہ کہندا آکھا نہیں منیندا سیانے آدے ایویں کر ایتھے دی گل نہیں منیندا ایندے ماں کولو چلاواں یہ جو ہے نا حاجی صاحب جٹ کے لگ سمجھ دین پر میں دے بندہ گل نہیں مریندا ایدی ماں کولو چلے ون ہمیشہ نیک اولاد ماں دا آکھا نہیں موڑ ماں دا آکھا
نہیں موڑ دے دنیا دا تقاضا ہے جڑا بندہ گل نہ من یاد ہے جی پیو کولو چلا ونجے جی ماں کولو چلا ونجے ایدا ماں منے ویسی ماں نو منا لے ایدا بیٹا منے جاسی میں تینو سجنا نقطہ دتی وے نا مرضی تیری ہے میرے کریم لجپال دی اما دا شان تویگ میرے کریم لجپال اما دے مقام تویگ اے دنیا دے اندر اگر کوئی کم نہ منے او دی ماں دے دروازے تے نے لکھاں ڈیراں تے وینا ہے میں آدا باقی در چھوڑ دے ہکا دے رہے محمد دی ماں والا صلی اللہ یاد رکھ پچھلی دنوں کوئی جو مسئلہ ہے اولاد کی پریشانی ہے بے اولاد ہے رزق کی پریشانی ہے رزق کہیں نہیں قریب ہے ماں کی پریشانی ہے یا بے جرم کہیں نہیں ہے یا بیمار ہے یا یہ جو کاروبار اولاد نے نہیں لگتا یاد رکھ پچھلی رات اٹھی کے بیٹھ جائیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں منہ کا بیوار کر یاد ہے میرے اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھے نہیں انہاں دا ثواب اما آمنہ نو میں دینا وا اے 2 رکعت ثواب نفل آمنہ بی بی آمنہ دے پیش فرمایا باج دعا منگ میرے مولا میں 2 رکعت نفل پڑھیں دعا کرے آمنہ بی بی اما آمنہ تیرا لال نبیاں دا نبی ہے تیرا بیٹا نبیاں دا سلطان ہے اے میرا فلانا کم ہے مینوں فلانی پریشانی ہے اما اپنے بیٹے نو فرما دو میرا مسئلہ حل کر دے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اور خدا دی قسم ہے ممبر رسول تے باقی آدھا پیا میری عادت ہے میں گل اوہی کردا جیڑی خود میں تجربہ کیتی ہوئی راتی دن پریشانی ہے 2 رکعت نفل پچھلی رات پڑھ لے دعا منگ یا اللہ میں 2 نفل پڑھ آمنہ نو بی بی آمنہ نو پیش کرتا حضور دی اماں نو پھر عرض کر اماں میں تو تیرے نبی نال بریک گل نہ کر سکتا کیونکہ میں گناہگار ہاں بدکار ہاں سہکار ہاں تیرا نبی شانہ والا تیرا محبوب شانہ والا اپنے بیٹے نو فرما دیو کہ میرا فلاں مسئلہ حل کرے قسم رسول اللہ دی جو چوتھے دن تیرا مسئلہ حل نہ ہوئے میرے گربان عقیدہ خالص ہوئے مقصد شرط عقیدہ خالص ہوئے جتنا ہی اوکھا مسئلہ جتنا ہی اوکھا مسئلہ کر لے ازما لے تے حقیقت تیرا مسئلہ نہ حل ہے تاکہ فقیر جھوٹ ہے میں ازما کے بیٹھا ہوں جتنا ہی اوکھا مسئلہ ہوئے حقیقت گل ہے حضور دے دیرے تو کو بڑا دیرہ ہے حضور دے در تو کو بڑا در کوئی نہیں صدا تیاں کہتا صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یار گل بڑی سوکی جائیے سارے حل پہ آؤ تو تھوڑی کہ زبان چٹا کی بھی زبان ہو آدن مولی صاحب سانو سمجھ نہیں آتی گل تو بڑی سیدھی جائے نہیں صدا وسدا رہے یعنی ہمیشہ وسدا رہے آقا تیرا دوارا اتولے دے گانوں دوکھا کہیں نہیں اج او دے ٹیپ تے ٹن ٹن تھینا پہ فلانے میوزک چل پئی ہے فلانے دا گانا فلانی فلم دا گانا او دے میل پوندے ایدے سانو موت پے ویندی یار ایتھے زبان ہلاؤ ایتھے ہلسی مت قبر وچ ہلن دا چس آ جاوے اکلو صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ پھیر لے کیڑا کیڑا پڑدا پئی نو پھیر لے صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ تیرے ڈرتے غریب آدھا گزارا یا رسول اللہ تیرے ڈرتے غریب آدھا گزارا میں نے کوئی آدھے مولی صاحب نے کی میں تمنگتا بھی کملی والے نبی دا میں نے عزت ملی میں نے مقام ملیا رتبہ ملیا شان ملیا کملی والے نبی دے در دے ٹکڑا دا صدقہ ہے اون دردی تریف بندہ نہ کرے این گھر دے بندہ خرچہ نہ کرے کئی دو پچھلے جانا کہ مولی صاحب مولی تکھاں دن کھویں دے نہیں میں آدھا جڑا نبی دن آدھا کھاوے تے کھواوے نہ او نم کھلام کھاوے ہوں دے نا دا تے کھواوے نا او نمک حرام ہے حرامی ہے او نمک حرام ہے او لج نہیں پلیا حق حقوق نہیں پہچانیا اللہ دی قسم ہے جیندے نا دا پٹکا جیندے غلامی دا پٹکا تیرے گل دے اندر لکھ بادشاہ ایک پاس محمد دا گدا ایک پاس
بہرحال میرے کریم آقا نے فرمایا تیجا مقام ہوئے پہلا اے کہ رب العالمین ازل نے مینوں شان دیتی ہے میں اتھ بیٹا میرا دشمن فیصلے مہینے دے بیٹھے اوتھے دے دل دے اندر میرا روب دا پا دے دے دوجی گل ہے کہ میرے واسطے پوری روحی زمین پاک فرما چھڑیا میرے امتی جت چاہے تھے نماز پڑھ سکدے آقا دوجی تیجی شے کہڑی ہے سرکار نے فرمایا تیجی شے او حلت للغدائم لو احدهن قبلی اللہ دے نبی نے فرمایا تیجا مقام ہے اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کر چھڑے اور مال غنیمت دو رنگ دی ایک ہوندی مال غنیمت ایک ہوندی مال فے مال فے کیڑی ہے مال فے یہ ہے کہ مسلمان گئے کافراں دے نال لڑن واسطے صحابہ کرام گئے لڑن واسطے تے ایک دریا دے کنارے تے بیٹھ کے نا تے مسواک کرن لگ پے کی کرن لگ پے کافر بارڈر تو پار مسلمان اور وار جدو مسلمانوں نے ویکھے تو مسواک کر دین کافراں جدو ویکھیا تے او نس پے کہیا کہ کیوں اگر ویکھو تو صحیح نبی دے صحابی دند ترکھا کرے دے پین سنو کچے ہی کھا جانے انہوں ڈر تو گئے نس مال گئے چھڑ گھر بار گئے چھڑ پیسے چھڑ گئے سواریاں چھڑ گئے ڈر تو نس بے انہیں دند ترکھے کرنے سانو کچے ہی کھا جانے ہن اے مال جڑے صحابہ نو بغیر لڑیاں ملی ہے انہوں آدن مال فے مال کو مسئلہ سمجھ لیا کرو انہوں آدن مال بغیر لڑن تو جڑا مل گیا انہوں آدن مال فے تے ہن دوجا مال غنیمت اے ہے کہ مسلمان لڑدے پین تلواراں چلدیاں پین بھالے چلدے پین نیزے چلدے پین ہر پاسوں چنگی زختار چنگی زور جنگ لڑدی پئی ایتھے رب نے کرم فرمایا مسلمانوں نو رب نے دتی فتح کافر گئے نس مال چھڑ گئے اے مال جڑا مسلماناں دے ہتھ تے آیا انہوں آدن مال غنیمت سمجھ آ گئی نہیں ادن اللہ دے نبی نے فرمایا میرے واسطے دوئے مال رب نے حلال فرما چھڑے آقا تریجی گل اساں سارا دی شریک ہے لیکن جیڑا گناہگار ہے بدکار ہے اس دے واسطے نیکوکار واسطے نہیں یہ ساری شریک ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اوتیت شفاع اللہ نے مینوں شفاعت کبریٰ دے منصب تے فیض فرمایا ہے یعنی مینوں شفاعت دا مقام دیتا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے نہیں اپنے غلامہ دی شفاعت فرمے سا اور ایک حدیث میری غور سماعت فرماؤ میری کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت الدی دو کام میں کرنے میں تو پہلے کسی اور کیڑا کا فرمایا ایک شفاعت دروازہ سب تو پہلے میں کھٹکھٹانا ہے تے کھولا بھی میرے واسطے جاسی کس دا دروازہ شفاعت آقا دوسرا فرمایا دوسرا دروازہ جنت ہے کھٹکھٹے سا بھی میں تے کھولا بھی میرے واسطے جاسی سب تو پہلے کسی نے جرت کہہ نہیں ہوتے لکھا کلیم لکھا خلیل لکھا زبی بیٹھ گیا سن اللہ دے نبی نے فرمایا شفاعت دا دروازہ پہلے میں کھٹکھٹے سا تے جنت دا دروازہ میں کھٹکھٹے سا دوویں دروازے سب تو پہلے میرے واسطے کھولے گئے ہن یہی حدیث ایتھے ہے کتاب سراج المنیر ایدہ ہے حاشیہ او حاشیہ لکھا ہے محمد بن سالم انہیں حاشیہ لکھے اس حاشیہ دے اندر انہیں ایک جملہ بڑا پیار دا لکھا ہے حدیث یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے واسطے جنت شفاعت دروازہ سب تو پہلے یار بول پو کھولیا گئے لیکن محمد بن سالم بڑے پیار دی گل لکھتا توجہ فرمایا سانو پتہ ہے کہ سارے نبی نو اے رب نے درجہ دیتے ہیں کہ سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ سارے نبی واسطے کھولے واسطے سانو پتہ ہے فرمایا جڑا رضوان جنت جڑا جنت دے دروازے دے چوکیدار کھڑ انہوں آدن رضوان جنت کی آدن اے رضوان جنت مجھے فرصت ملے تو دیکھوں تیری جنت کو اے رضوان جنت مجھے فرصت ملے تو دیکھوں تیری جنت کو جن کا بستر لگیا ہے مدینے کی گلی میں میں نے جن مدینے دی گلی دے اندر گزر اوقات ہے تیرے جنت نو کیویں بندہ ویکھے مدینہ جنت سونا ہے خدا دی قسم جنت ریس کریندی ہے میں انشاءاللہ مدینہ ہوں وہاں حاجی صاحب ویکھے پوچھو مدینے دی کیا بہار ہے فرماتے سانو پتہ ہے کہ سارے نبی نے شفاعت دا دروازہ سب تو پہلے کھٹکھٹانے تے جنت دا دروازہ سب تو اس رضوان جنت نو پتہ ہونا ہے نا ہو سی نا اتنے محمد صالح بن ایک نقطہ لکھتا پیار والا
فرمیندہ جدا میرے کریم لجپال فرمایا جدا میں قریب جاسا جنت کا دروازہ کھٹکھٹا سا پیارا اللہ جملہ کیڑا لکھ دے فرمیندہ رضوان جنت جنت دے اندر والے پاسے کھلا ہے اور جنت دا دروازہ بھی انج دا ہے جڑا بندہ اندر کھلوتے باہر نوں دسدا ہے جڑا باہر کھلا ہے اندر والے نوں دسدا ہے بالکل شفاف بالکل شفا بالکل صاف دروازہ اے تیرے میرے دروازے وانگو کوئی نہیں اللہ دے نبی فرمیندے میں جڑا جنت دروازہ کھلوسا ہن جنت دے رضوان نو بھی پتہ ہے کہ باہر محمد ہے لیکن جڑے کریم آقا میں دروازہ کھٹکھٹے سی او اندر پوچھ کرے سی من انت تو کون ہے سبحان اللہ تسی کون ہو رضوان جنت حالانکہ پتہ ہے کہ جنت دا دروازہ ہی سب تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹانے تے مڑ اے وجہ کی ہے کیوں پوچھتے من انت تسی کون ہو کوئی تے ضرور وچ وجہ ہونی نا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جملہ لکھ دے کہ ایک کیوں پوچھدا ہے کہ تو کون ہے حالانکہ نو پتہ ہے کہ نبی تو پہلے کوئی جنت دا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکدا کیوں پوچھدا ہے او فرماتا ہے لتلسل بسماء صوتہ اور رضوان جنت آدھے مینوں پتہ ہے کہ نبی پہلے آنا ہے اور رضوان جنت وال پوچھدا کیوں ہے کہ کون ہے چھڈ دے جان دے میرے نبی نو فرماتا ہی واسطے پوچھدا پیا تاکہ میں محمد کریم دی زبان سن لواں میں ہی خاطر پوچھتا ہوں کہ نبی دی آواز سن لواں نبی فرمے سی انا محمد میں محمد دی زبان سن لے سا دوجی وجہ سمائی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے میں دوجی وجہ اے پوچھن دی میں جے پوچھدا تسی کون ہو سرکار خود فرمانا ہے میں محمد ہاں میں محمد دی زبان تو محمد نا سننا چاہنا ہوں ای وجہ نال میں پوچھیا سرکار نے فرمایا تریجی چوتھا مکان کیڑا ہے تریجا چوتھا ایک مینوں رب لم یزل نے شفا دا مقام عطا فرمایا میرے کملی والے نبی پنجواں مقام کیڑا ہے پنجویں چیز کیڑی ہے جڑی رب لم یزل نے تینوں عطا فرمائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو یبعث قوم خاصتا کل نبی یبعث قوم خاصتا ویبعث للناس یامتن اللہ دے نبی نے فرمایا ہر نبی ایک قوم واسطے نبی بن کے آیا ہے ہر ایک نبی ایک بستی واسطے نبی بن کے آیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ایک جال کے کہہ لئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ایک قوم واسطے ہے موسی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم واسطے نبی آئے لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے مینوں اے شان عطا فرمائی میں جڑی پہلی آیات پڑھی ہے اللہ فرماتا میرے محبوبا میں تینوں ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا میں تینوں ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے مسلم شریف کی حدیث ذرا پڑھ لگا آخری جملہ کی اجازت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف کیونکہ بخاری تو بعد مسلم شریف کا مقام ہے اے مسلم شریف کے اندر امام برہان الدین امام شرح لکھتا ہے امام شبیر عثمانی جو بندیاں دا مولی ہے ایک لکھا لکھتا ہے جتنے میرا کریم لجپال دا مقام آیا ہے وہ ایک جملہ لکھتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے جن کافر جن تو سوائے کافر انسان تو ہر کینو پتہ ہے کہ میں سارا دا نبی ہاں میں سارا دا نبی ہاں میں ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہاں سوائے کافر جن تو سوائے کافر انسان تو ذرے ذرے نو پتہ ہے سمندر دے قطرے نو پتہ ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہاں پیر مہر علی شاہ نے تے پیرا جملہ لکھیا ہے پر میں دے کوئی مثل نہ ڈھولا دے کوئی مثلی نہ ڈھولن دے چپ کر میرے علی اتھے جانی مولا دے فیصل آباد سردار احمد محدث اعظم پاکستان سردار احمد رحمت اللہ تعالی بڑا پیارا جملہ لکھ دیں اور بڑی پیارا مقام لکھ دیں آپ دا بچپن دا عالم ہے بریلوی شریف تو چلتے چلتے کراچی کے اندر ہے اتنے دیوبندیاں دا ایک مدرسہ نور محمد کتب خانہ دیوبندیاں دا ان کے اندر کتاب لین واسطے گئے انہیں سامنے پرچی پیش کرے نے حضرت جی میں فلاں کتاب دے لے جب دیوبندی دی نگاہ سردار احمد دی پئیے بچپن کے اندر مناظرے کر دیا سردار احمد محدث پاکستان
تسی نہ نہ اسی سنیا اے علماء جان دے محدث پاکستان انہیں لقب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور علماء دی زبان تے جاری ہے محدث اعظم پاکستان کتب خانے جی گئے تھے اکھے میں نے کتاب لوڑی دیوبندی دی جڑا نگاہ پئی نا سردار احمد خان محدث پاکستان اتے تھوڑا نام کی ہے آپ فرماتے میرا نام ہے سردار احمد میرا نام ہے فیصل آباد دی بڑی بڑی عظیم ہستی اور پورے اسلام دے اندر جماعت اہل سنت دے بڑا عظیم احسان ہے انہوں دا علماء اچھی طریقے نال تعلق جانتے فرمائے میرا نام ہے سردار احمد تو دیوبندی نہ انج کر کے نا ادے او تو ہے جڑا مناظرے کردا ہے او تو ہے ادے جی میں طالب علم ہاں لیکن ہاں میں ہی کردا ہوں کہ اج میں ہوں طالب علم ہاں لیکن ہاں مناظرے میں ہی کردا او دیوبندی نا ایتھے ویکھن لگے تلے تے ان کر کے کاک چایا جویں کاک نہیں تو دیوبندی اچھا کہ ایک مسئلہ میں نہیں دس کہ کیویں کہ تو بڑے مناظرے کرتے ہیں ایک دیوبندی وہابی جڑے بسترے بان ودرانے ہیں انہاں کول بچ گیا کر خدا دی قسم جے ایمان نو بچانا نہیں اے انگوٹھی چومن والا مسئلہ سادہ تے انہاں دے درمیان وچ نہیں انہاں دے کفری عقیدے او کفری کل میں عرض کر رہا جنہاں دا ایک کفری عقیدہ ہے کہ حضور دا خیال نماز وچ آ جاوے نماز ٹوٹ ویندی خدا دی قسم ہے سنیاں دی نماز ہوندی نہیں جے تے محبوب دا خیال نہ آوے یاد نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے اسماعیل دہلوی لعنت یاد ہے صراط مستقیم سے کتاب میرے کول موجود ہے ایویں سردار احمد دے سامنے دیوبندی کتاب رکھ چھوڑے نہ تے کتاب بعد وچ دیساں تے پہلے مینوں اے دس سردار احمد تو مناظرے کردا ہے اے دس اے تیرا نبی اس ککھ نو جاندا ہے کیا فرمایا سردار احمد تو مناظرے کردا ہے تیرا نبی اس ککھ نو جاندا ہے سردار احمد سے مڑ سردار احمدن فرمایا اللہ دیا او بے غیرتا بے حیا وا میرے نبی دی شان تا براول برائے میرے نبی دا مقام تا براول برائے او میرے نبی دا جاننا یا نہ جاننا اپنی جان تے چھوڑ پہلے تو مینوں دسا اس ککھ کولو پوچھ تو میرے نبی نو جان ہے یہ ککھ کولو پوچھ تو میرے نبی نو جان ہے ادے اللہ میں او نہ مندا تو اے منوانا چاہنا بدبخت جو ہوئی آپ نے فرمایا اچھا نہیں مندا مڑ میں پڑھا حدیث تو میں نے پڑھ ادے مڑ سردار احمد حدیث پڑھن لگ گئی شیخ الحدیث جو سن پھر میں نے مڑ سردار احمد حدیث پڑھن لگ گئی آپ نے مڑ اٹھے حدیث پڑھی پھر میرے کریم لگ پالا کا نے فرمایا کی فرمایا فرمیدہ ارسلت الخلق کافا اللہ کا نبی فرمیدہ ہے سوائے کافر جنوں تو سوائے کافر انسان تو زمین کا ذرہ ذرہ میں نو جار دے کہ میں محمد کریم بادشاہ پہ پیغمبر بن کے آیا ہر کائنات ذرہ ذرہ میں نو جار دے فرمیدے کافر انسان تو علاوہ کافر جن تو علاوہ اد مولویا اے پینو پہلو دسا اے جڑی لکڑی ہے اے کافر ہے یا کافر جن ہے یا کافر انسان ہے او جو بندیا دے نہ تو انسان ہے نہ جن نے فرمیدے ول من نے میرے نبی نو جار دیے اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی آخری جملے پڑھ کے جب دعا مانگ دیا سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء خیر سے سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
گزارا نہ دے سب رسو یار میں نے گل یاد آ گئی جب اما حلیمہ کریمہ کنو 2 سال تو بعد اما آمنہ دے ویڑے لے گئی ہے اما آمنہ پوچھیا میں حلیمہ فرمیدہ جی فرمیدہ دسا بے میرے لاغے کیے جے کمالن اتھے میں حلیمہ نے ایک جملہ آکھی ہے میں او پڑھی جاما اما حلیمہ انہیں اٹھی کھلو دیے ہاتھ بنے دیے میری کریمہ کا دسیرہ پڑھ دیے پنجابی دی شعر حاکم صاحب نے ترجمہ فرمایا عربی زبان اردو زبان پنجابی کی لیا اما حلیمہ پوچھ دیے امنا کی فرمایا فرمیدہ دسا میاں میرا لال کے نشانہ والا ہے اما حلیمہ سر جھکا لے دیے فرمیدہ سونا ہے من موڑا ہے حلیمہ پوچھیا حلیمہ کو پوچھیا مامنا فرمیدہ اما دسا تیرا لال میرا 2 سال کول رکھ آئی ہے یہ نشان والا ہے بڑا پیارا جملہ آخری اما حلیمہ نا ان کر کے ہاتھ بنے دیے تو او عربی تے ایدے پنجابی شعر نے ترجمہ کیتا میں اس واسطے پنجابی پڑھنا فرمیندہ سونا ہے من ماڑا ہے سونا ہے من ماڑا ہے سونا ہے من ماڑا ہے آمنہ تیرا لال کا دے سادی واری جاوا سونا ہے من موڑا ہے آمنہ تیرا لال کر سادیاں واری جاوا ایدی ساری صورت دل وچ کھپ دی جائے مٹھلے بول اڑیو اوڑ سنے دادا بے مار گیا تھا ٹھار گیا تھا مار گیا اتنی سونی چال کرے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا دا محبت عقیدت نال سنا خانی رج رج کی جنہ بھی بیان کی تھی میں اللہ دی برگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ رب لم یزل سری آجین کساری اپنی برگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے دعا گو ہاں کہ جتنے دوست احباب ٹر کے آگے رب لم یزل قدم قدم تے کروڑا ہاں نیک نصیب فرماوے ہن اذان ہو سی اذان تو بعد جماعت تو فوراً بعد لنگر تقسیم کری اذان